بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہہ کر آپ نے حملہ کر دیا، دونوں نے فن حرب کے دروازے کھول دیے حتیٰ کہ لوگ بے قرار ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے چلا کر فرمایا، ابن ازور، یہ سستی کیسی، یہ لڑائی میں تول کا کیا معنی؟ حالانکہ دوزخ تمہارے حریف کے انتظار میں ہے، اللہ عز و جل تمہیں دیکھ رہے ہیں، بزدلی سے بچو اور مردانہ وار حملہ کرو۔ یہ سن کر آپ کے دل میں جوش پیدا ہوا، زمین پر بیٹھے بیٹھے کانپنے لگے اور دشمن پر حملہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ رومی چلا چلا کر اسطفان کو بہادری کی امنگ دلا رہے تھے، اور یہ دونوں حریف پوری حرب و ضرب کے ساتھ کارزار میں مشغول تھے، حتیٰ کہ سورج میں بھی گرمی آ گئی اور وہ بھی آگ برسانے لگا۔ دونوں حریف پسینے پسینے ہو گئے، گھوڑوں میں دم تک باقی نہ رہا۔ اسطفان نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ گھوڑوں کو چھوڑ دیں اور پیدل ہو کر لڑیں۔ آپ نے گھوڑے پر رحم کھا کر اترنے کا قصد ہی کیا تھا کہ اچانک ایک سوار جو اسطفان کا غلام تھا، خالی پیٹھ یعنی بغیر سوار کا ایک گھوڑا ساتھ لیے آتے دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی آپ نے گھوڑے سے چلا کر فرمایا، جس کو لوگوں نے بھی سنا، کہ تو تھوڑی سی دیر میرے نیچے اور چست و چلاک رہ، ورنہ سرور دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کے پاس جا کر تیری شکایت کروں گا۔ گھوڑا یہ سن کر ہنہنایا اور ٹانپیں بھرنے لگا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ اس غلام کی طرف جھپٹے اور اس کے پاس پہنچ کر نیزے سے اس کا کام تمام کر دیا، اور اس خالی ذہن گھوڑے پر خود سوار ہو گئے۔ اپنے گھوڑے کو مسلمانوں کی طرف چھوڑ دیا جو ان میں جا ملا۔ آپ اسطفان کی طرف لپکے۔ جس وقت آپ نے دیکھا کہ انہوں نے غلام کو قتل کر دیا اور اس گھوڑے پر سوار ہو گئے، تو اپنی ہلاکت کا یقین کر لیا اور یہ سمجھ گیا کہ اب لا محالہ میرے قتل کے در پہ ہے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ اس کا بشر اور بخلا پن کو دیکھ کر فوراً سمجھ گئے کہ دشمن مغلوب ہوا چاہتا ہے۔ ارادہ کیا کہ حملہ کریں، مگر اچانک آپ نے رومی سواروں کا ایک دستہ اپنی طرف آتے دیکھا۔ کیونکہ دروان نے جب اسطفان کو مغلوب اور قریب بے ہلاکت دیکھا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ اگر اس کی مدد نہ کی گئی تو یہ کوئی دم کا مہمان ہے۔ اس لیے اس نے اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہ شیطان میرے کلیجے کے ٹکڑے کو تو کھا چکا ہے، اگر میں نے آج اسے قتل نہ کیا تو گویا میں نے خود اپنی جان کو معرض ہلاکت میں ڈال دیا۔ اب یہ ضروری ہے کہ اس کے مقابلے کے لیے میں خود نکلوں، اگرچہ دیگر رسائے اور امرائے مجھے اس کمزور بدری کے مقابلے میں جانے کے لیے ننگ و عار اور عیب کے ساتھ یاد کریں، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کہتے ہیں بطارکہ، کیسرا اور ہرقلیہ کے قبیلے اس وقت تک اس کے پاس سے علیحدہ نہ ہوئے جب تک اس نے ان سے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے لیے صلیب نہ اٹھوا لی۔ اس عہد و پیمان کے بعد قبیلہ مذہبیہ کے 10 آدمی جو سب کے سب زرہ پوش تھے، پیروں میں لوہے کے موزے، بازوؤں پر لوہے کے بازو چڑھائے ہوئے، ہاتھوں میں فولاد کے عمود اٹھائے ہوئے اس کے ساتھ ہوئے، اور یہ ذرہ بھی ملبوس تاج سر پر رکھے آگ کے شعلے کی طرح ان کے آگے آگے چلا۔ اسطفان نے جو حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ مجبوری میں سے لڑ رہا تھا اس کی طرف دیکھا۔ یقینی ہلاکت کے بعد ذرا دم میں آیا، بزدلی کے بعد حرب و ضرب کا پھر شوق چڑھایا، اور حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ سے چینخ کر کہنے لگا، لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر آپ نے نہ کچھ اس کی طرف التفات کیا اور نہ آنے والے سواروں سے مرعوب ہوئے، البتہ ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو کر کھڑے ہو گئے۔ آپ اسی حالت میں تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان سواروں کو آتے ہوئے اور ان کے افسر کے سر پر تاج چمکتے ہوئے دیکھا، اور فرمایا کہ تاج بادشاہوں کے سر پر ہوا کرتا ہے، اس میں شک نہیں کہ یہ فوج کا کمانڈر رہے اور ہمارے آدمی پر خروج کرنا چاہتا ہے، لہذا ہمیں بھی اپنے آدمی کی نصر و اعانت کرنی چاہیے۔ آپ نے اپنی فوج کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، تم میں سے بھی 10 آدمی نکلنے چاہیے تاکہ پلہ برابر رہے۔ اس کے بعد
آپ چیتا اور منتخب 10 آدمیوں کو لے کر نکلے، گھوڑوں کی باغیں میدان کارازار کی طرف کی اور چل دیے۔ ادھر رومی حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گئے۔ آپ نہایت العزمی اور جمع مردی کے ساتھ مقابلے میں ڈٹ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پہنچنے تک برابر نہایت پامردی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنچ کر زور سے پکار کر فرمایا، زرار تمہیں بشارت ہو، تمہیں جبار نے سعادت عطا کر دی، کفار سے کسی طرح کا خوف و ہراساں نہ کرنا۔ حضرت زرار نے جواب دیا، کیا باری تعالیٰ کی طرف سے نصر و اعانت قریب نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے چاروں طرف سے ان کا احاطہ کر لیا اور انہیں بیچ میں لے کے ایک ایک سپاہی کی طرف ایک ایک مسلمان نے رخ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دروان کو حلمن مبارزہ کہا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حریف سے تیر آزمائی کر رہے تھے، مگر ان کے حریف اسطفان کا برا حال تھا، بازو شل ہو چکے تھے، ہاتھوں میں لرزہ آ گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر اور بھی اوسان خطا ہو گئے، خوشی رنج سے بدل گئی اور بونچا کا ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ گھوڑا بے حس و حرکت ہو گیا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ اس کی گھبراہٹ اور بزدلی فوراً سمجھ گئے۔ آپ نے نیزے سے حملہ کیا۔ اسطفان نے خود کو موت کے پنجے میں دیکھ کر اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور اٹھ کے بے تحاشا بھاگا۔ آپ بھی فوراً گھوڑے سے اتر کر پیچھے بھاگے اور کچھ دور جا کر جب قریب ہوئے تو ہاتھ سے نیزہ پھینک دیا۔ دونوں میں کشتی ہونے لگی، ایک نے دوسرے کے موڈے پکڑ لیے اور معرکہ آرائی شروع ہو گئی۔ خدا کا دشمن اسطفان پتھر کی چٹان کی طرح نہایت بھاری بھرکم آدمی تھا اور حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ دبلے پتلے شخص تھے، مگر باری تعالیٰ جل مجدہ نے آپ کے اندر قوت و دنائی کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ دیر تک قوت آزمائی ہوتی رہی، آخر آپ نے کمر بند پر ہاتھ مارا اور ناف کے قریب سے کمر بند پکڑ کے زمین سے اٹھا کر دے پٹکا۔ اسطفان نے دروان سے چیخ چیخ کر مدد چاہی اور رومی زبان میں کہنے لگا، اے سردار، مجھے اس مصیبت میں جس میں پھنس گیا ہوں نجات دلا، ورنہ میں ہلاک ہوا۔ دروان نے وہی چیخ کے جواب دیا، بدبخت، اور مجھے اس درندوں سے کون نجات دلائے؟ ان دونوں کی یہ بادہ گوئی اور بکواس کو جو یہ دونوں آپس میں کر رہے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سنا۔ یہ سن کر آپ اور زیادہ حملے کے لیے مضطرب ہوئے اور وردان پر حملہ کر دیا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مغلوب حریف کا ارادہ کیا۔ ان دونوں کا تماشا دونوں طرف کے لشکری اچھی طرح دیکھ رہے تھے۔ رومیوں نے یہ دیکھ کر شور و واویلا مچانا شروع کیا۔ ادھر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ حریف کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اسطفان آپ سے پوری طرح ڈر رہا تھا اور اونٹ کی طرح بڑبڑا رہا تھا۔ ہر ایک سپاہی دوسرے کی مدد و اعانت کرنے سے بالکل مجبور تھے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار ہاتھ میں لی اور دشمن خدا کے سینے پر رکھ کر حلق کی طرف کھینچ لی۔ اس وقت اس نے اتنا شور مچایا کہ آسمان سر پر اٹھا لیا۔ دونوں طرف کا لشکر اس کی شور و فغان کو سن رہا تھا۔ آخر اس کے چیخ و پکار سے تمام رومی لشکر دوڑ پڑا۔ جس وقت حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف لشکر آتے دیکھا اور خود کو خواہ مصیبت میں پھنسنے معلوم کیا تو آپ نے سوچا کہ اگر میں یہاں ٹھہرا تو سوائے اس کے گھوڑوں کے سموں اور پوڑوں سے روندا ڈالا جاؤں گا، اور کیا فائدہ ہے؟ یہ سوچ کر آپ نے تکبیر کہی اور دشمن کا سر کاٹ کر اس کے سینے سے اتر آئے۔ آپ تمام کے تمام خون سے بھرے ہوئے تھے۔ زور سے تکبیر کہی اور مسلمانوں کے نعرہ تکبیر بلند کیا اور حملہ کرنے کے لیے چل دیا۔ ادھر رومی جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے حملے کی غرض سے آگے بڑھے اور ان کے میمنہ نے حضرت معاذ بن جبل پر اور میسرہ نے حضرت سعید بن عامر پر حملہ کر دیا۔ ارمنی قوم اور عربوں کے فرقین کی طرف سے تیروں کا مینا
برسنا شروع کر دیا اور اس قدر تیر برسائے کہ ان کی کثرت سے سورج کا منہ چھپا دیا۔ حضرت سعید بن زید بن عامر بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معاشر الناس، تم اپنی موت کو یاد کرو سامنے خدائے جبار کے، اور جنگ سے پیٹھ دے کر نہ مستوجب بنو۔ عذاب نار کے دین کی حمایت و حفاظت کرنے والوں، اور اے قرآن کی تلاوت کرنے والوں، صبر سے کام لو، صبر سے۔ آپ کے ان الفاظ نے لوگوں میں نئی طرح کی روح پھونکی، خوشی، جرت اور پیش قدمی کے لیے پہلے سے زیادہ برانگیختہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دونوں فریق خوب گمسان کی لڑائی لڑے، حتیٰ کہ عصر کا وقت آ گیا۔ اب دونوں فریق جدا جدا ہو گئے، دونوں طرف سے سپاہی کام آئے، مگر مشرکین کی مقتولین کی تعداد بہت زیادہ رہی۔ اجنادین کی پہلی جنگ میں جو مسلمان شہید ہوئے وہ حسب ذائل سلمہ بن حشام مخزومی، نعمان مدوی، ہشام بن عاص اور 12 آدمی اور عوام الناس میں جن کا مجھے نام معلوم نہیں ہو سکا۔ اس طرح گویا کل شہداء کی تعداد 30 نفوس پر مشتمل تھی۔ بغدی کہتے ہیں کہ رومی اس معرکے میں 3000 کے قریب آئے، جن میں 10 والیان ملک بھی شامل تھے۔ کو پلٹ جانے کے بعد جس وقت دروان نے اپنی فردوگاہ پر پہنچا تو چونکہ اس کا قلب مسلمانوں کی شجاعت اور استقلال سے مرعوب ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے بہادروں اور سپہ سالاروں کو جمع کر کے ان سے مشورہ لینے کی غرض سے کہا، اے حاملان دین مسیح، تم ان عربوں کے متعلق کیا رائے رکھتے ہو؟ میرے نزدیک تو یہ غالب ہونے مغلوب نہ ہونے والے لوگ ہیں۔ میں ان کی تلواروں کو تیز اور کاٹنے والی اور تمہاری شمشیروں کو کند، ان کے گھوڑوں کو دمدار اور صابر، تمہارے گھوڑوں کو کانپنے والے، ان کے بازوں کو سخت اور تمہاروں کو سست دیکھ رہا ہوں۔ ساتھ ہی اس قوم کو تم سے زیادہ اپنے رب کا فرمانبردار اور دل سے تصدیق کرنے والا جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں۔ تم ظلم و تدی اور اپنے فریب کاری کی بدولت ذلیل و خوار ہو رہے ہو۔ مجھے کامل یقین ہے کہ اگر تمہاری یہی حالت رہی تو تم اس دولت و ثروت کو خیر بات کہہ کر رہو گے۔ ہاں، بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دلوں کا زنگ دھو ڈالو اور صدق دل سے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر توبہ کر لو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو سمجھ لو کہ فتح تمہارے قدم چومے گی، اور اگر انکار کیا تو ہلاکت کے گڑھے میں گر پڑو گے، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے ہم پر ایک ایسی قوم کو جسے ہم بھی شمار و قطار میں نہ لاتے تھے، اور نہ کبھی ہم نے آج تک اس کا فکر کیا تھا، اور نہ ہمارے دلوں میں کبھی ان کی طرف سے کوئی کسی طرح کا خیال پیدا ہوتا تھا، اس لیے کہ یہ خود چرواہے ہیں، غلام بھوکے ننگے تھے، ایک عقوبت شدید اور بلائے عظیم کے لیے مسلط کر دیا ہے۔ انہیں حجاز کی قدح سخت اور بلاؤں نے ہماری طرف روانہ کیا، یہاں آ کر انہوں نے تمہارے شہروں کی نعمتوں اور فواکہات میوہ جات کھائے، جو اور چینا کی روٹی کی بجائے عمدہ گیہوں کی روٹیاں دیں، سرکہ اور شربت کی جگہ شہد، گھی، تازہ مسکہ، انجیر، انگور اور عمدہ نادر اشیاء میسر آئیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہاری عورتوں، ماؤں اور اہل و عیال کو قید کر لیا۔ نامعلوم تم نے اپنی عورتوں کی اس بے حرمتی اور بلائے عظیم پر کس طرح سے صبر کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی تقریر کو سن کر رومیوں میں کوئی شخص ایسا باقی نہ رہا تھا جو چیخ کر نہ رویا ہو اور جس نے کف افسوس نہ ملا ہو۔ ہر ایک شخص غصے میں بھر گیا اور اس غیظ و غضب میں ان کی زبانوں سے نکلا، ہم آخر دم تک لڑیں گے، اور جب تک ہم میں ایک متنفس بھی موجود ہے لڑائی کو برقرار رکھیں گے۔ عرب قوم سے یہ بہادری اور شجاعت کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہم انہیں تلواروں سے قتل کر دیں گے، نیزوں سے باندھ لیں گے، تیروں سے چھان دیں گے، اور جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے ہرگز نہ ہونے دیں گے۔ دروان یہ سن کر بے حد خوش ہوا، روسائے بطارکہ یعنی بڑے بڑے بہادروں کو مشورے کے لیے زور سے آواز دی اور کہا، بادشاہ ہرکل کی فوج نے میری تقریر کا جو کچھ جواب دیا ہے وہ آپ حضرات نے سنا۔ قوم میں سے ایک شخص نے جواب دیا، اے دروان،
تو ان عوام لوگوں کی بات پر بھروسہ نہ کر اور یہ سمجھ کے تو ایسی قوم کے ساتھ الجھا ہے کہ جن سے کسی طرح عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ کیا تو نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ ان کا ایک شخص ہمارے لشکر پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور ہماری جمعیت اور کثرت سے کسی طرح نہیں گھبراتا، اور جب تک ہم میں سے چند آدمیوں کو قتل نہیں کر دیتا واپس نہیں جاتا؟ ان کے نبی نے جو کچھ ان سے کہہ دیا ہے وہ ان کے دل میں ایک راسخ عقیدہ کی طرح اتر گیا ہے کہ اگر انہوں نے ہم میں سے کسی کو قتل کر دیا تو وہ دوزخ میں چلا گیا، اور ان میں سے کوئی قتل ہو گیا تو کھلا جنت میں پہنچ گیا۔ موت اور حیات ایسی قوم کے نزدیک برابر ہے۔ ہم میں سے اب تک ایک خلق کثیر قتل ہو چکی ہے اور ان کی معدود چند آدمی کام آئے، سو میں تیرے لیے ایسی قوم سے کوئی امید کی صورت نہیں دیکھتا، البتہ تو کسی ترکیب سے ان کی سردار تک پہنچ جا اور اس کو قتل کر دے، تو پھر یہ سب کے سب خود ہضمیت کھا کے بھاگ پڑیں گے، مگر ان کے سردار تک پہنچنا بھی کسی حیلہ اور مکر کا محتاج